نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع غیبت اور ناشکری کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، غیبت بہت بڑی گناہ ہے۔ ابھی غیبت کی تلافی کے لیے معافی کیسے ہو؟ غیبت کی معافی فقط مصلی پر بیٹھنے سے نہیں ملتی کہ کوئی مصلی پر بیٹھ کر توبہ کر لے کہ معاف ہو گیا۔ نہیں، غیبت کا گناہ اس حق والے سے بخشوانا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ کوئی ایک مصیبت ہے، آج ہمیں احساس ہوا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ جن جن کی غیبت کی ان سے معافی مانگ کر دنیا میں بخشوانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن وہ حقدار ہوں گے۔ سوچیں، ہم نے کہاں کہاں جان پھنسائی ہوئی ہے۔ کیا گھر کی عورتیں جا کر معافی مانگ سکتی ہیں؟ ہاں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، فلانا ہے علانا ہے، ان سے ہم جا کے کیسے معافی مانگیں؟ اور ہم روزانہ انہی کی برائی کر رہے ہیں۔ کتنوں کی غیبت کی ہوتی ہے، کہتے ہیں نام لیا ہے صرف سمجھانے کی غرض سے، اور حقوق العباد اگر سر کے اوپر ہوں گے تو پھر کیسے قیامت کے دن بخشے جائیں گے؟ اس لیے کہا ہے نا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ آدمی کسی تیسرے بندے کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ دو بندوں ہیں، کسی تیسرے کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب اگر کرنے والے نہیں ہوں گے تو سننے والے بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی ناپسندیدہ بات کر رہا ہے جو آپ پسند نہیں کرتے، آپ آرام سے کہہ دیجئے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ اور اگر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایسا کہیں گے تو الٹا یہ بھی ناراض ہو جائے گا، تو علماء نے لکھا ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے آپ اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات کر دیں۔ اگر آپ نے کوئی اچھی بات اس کے بارے میں کر دی تو آپ غیبت سننے والوں میں نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تردید کر دی کہ وہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ بالفرض مثلا کسی کی بڑی غیبت کی اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ باتیں تو سچی کر رہی ہے، تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ ہے تو بڑی ذہین، یہ ایسی ہی کوئی خوبی بیان کر دی تو بڑی سمجھدار، تو آپ نے تعریفی جملہ کہہ دیا، کہہ رہے کہ وہ تو بہت بڑا سمجھدار ہے، تو آپ سننے والوں میں شامل نہیں رہیں گے۔ ایک گھنٹے کی اس کی غیبت ایک فقرے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، آپ پر وبال نہیں ہوگا جب آپ اس کی اتنی مختصر تعریف کریں گے۔ تو یہ کہے گا کہ نہیں یار، وہ تو بہت سمجھدار ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، ہم تو اس کو دیکھتے ہیں 5 نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے۔ ایسا ہی کوئی نہ کوئی ایک خوبی ایسی بیان کر دیں تو اس خوبی کے بیان کرنے سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک یہ بھی صورت ہے کہ غیبت سے بچنے کی کسی نے کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا،
کسی نے کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا، آپ کہتے ہیں کہ جی حقیقت حال تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، ویسے ہماری نظر میں تو اچھا آدمی ہے۔ اچھا، آپ کا تجربہ یہ ہے، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں جس سے اس کا رد ہو جائے، اور اس رد کی وجہ سے آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور غیبت سننے سے تو اس طرح ڈریں جس طرح کوئی آدمی کسی شیر کے قریب جانے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ پتہ ہے کہ یہ میرے گلے پڑے گا۔ اسی طرح جس بندے کی غیبت کی جا رہی ہے، یہ بندہ قیامت کے دن گلا پڑے گا، نیکیوں پر مسلط کر دیا جائے گا، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا اس کا حق باقی رہے گا۔ اور یہ ہمارے سلف صالحین کے اخلاق رہے ہیں کہ وہ غیبت سے بہت دور رہتے تھے، ایک لفظ زبان پہ ایسا نہیں لاتے تھے جو کسی کے لیے ناگواری کا سبب ہو۔ اس لیے آپ جائیں اور پہلے لوگوں سے حقوق معاف کروا کر آئیں۔ ہاں، ہمارے اسلاف ایسے ہوتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو کہنا ہوتا اور وہ موٹا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کو موٹا بھی نہیں کہتے تھے، کہ لوگ موٹا کہنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بات کر کے کہتے کہ وہ جو صحت مند آدمی ہے، اس لیے صحت مند کا لفظ سن کے ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ گفت و شنید میں موٹے آدمی کو بات کرتے ہوئے موٹا بھی نہیں کہتے تھے، کہیں برا نہ مانے۔ اگر آپ بات کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر گئیں جو کسی کی غیبت ہے اور احساس ہوا اسی وقت اس کی کوئی اچھی بات کہہ دے، گویا اپنی بات کہی ہوئی کی خود ہی نفی کر دی۔ انسان ہے، انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور اگر براہ راست معافی نہ ہو سکے تو ازالے کی صورت یہ ہے۔ ہاں، دیکھیے ایسے لوگوں کی غیبت کی جو دنیا میں سے چلے گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ علماء نے اس کا بھی حل لکھا، فرمایا ایک تو ان کی بخشش کی مغفرت کی دعائیں کرواؤ، اور دوسرا ان کی طرف سے کچھ مال پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرواؤ، اور دل میں یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کا ثواب اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اتنا فرما دینا کہ قیامت کے دن جتنے حق مانگنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ ثواب کافی ہو جائے۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرے، مسجد میں، مدرسے میں، نیک غربا میں، اور نیت سے کرے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق والوں کو جن کے حقوق میں نے دینے ہیں ان کو دلوائیے، اور آئندہ کے لیے غیبت سے سچی توبہ کریے۔ اگر جن کی غیبت ہو چکی اور ان تک پہنچ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ مثلا ایک مرد نے ہمسائے کی ایک عورت کی غیبت کی، اب اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ عورت نے مرد کی غیبت کی، وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتی، یا وہ آدمی فوت ہو گیا یا دور چلا گیا، یا اگر معافی بھی مانگنا چاہیں مگر اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے۔ ان سب صورتوں کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ دعائیں مانگیں، اللہ ان کے درجات کو بڑھائیں۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اللہ اس کے درجات کو بڑھائیں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کے حقوق معاف کرا دے گا، وہ آپ کے حقوق معاف کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی نیکی کریں، اچھا خرچ کریں، کوئی نیکی کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اجر دے دیں۔ اور غیبت کی معافی مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر
آپ نے کسی کی غیبت کی، مثلا بھائی نے بھائی کی غیبت کی، اب اگر یہ جا کر کہے گا جی میں نے آپ کی غیبت کی، تو پہلے سے زیادہ کام خراب ہو جائے گا کہ پہلے تو چلو بول چال تھی، اب تو پکی دشمنی ہو جائے گی۔ تو یوں نہیں کہنا ہوتا کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی، بلکہ جائیں محبت پیار کے تعلق سے اور معافی یوں مانگے کہ جی انسان ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حقوق آتے ہیں، اگر آپ کے میرے اوپر کوئی حقوق آتے ہوں تو آپ معاف کر دیں، بس یوں پیار والی بات کر دیں، وہ آپ کی بات سن کر کہہ دے گا میں معاف کرتا ہوں، یوں آپ کے سر سے اس کا بوجھ اتر جائے گا۔ جب اس نے معاف کیا، بھئی جو بھی گناہ ہوا ہم سے تو تمہاری وجہ سے، تمہارا، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق اپنا کیسے معاف کرائے، یہ بھی واقعہ سنیں۔ یہ کسی کے حقوق کا بوجھ سر پر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، جب یہ ادا کرنے پڑتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہاوند کے علاقے کے بادشاہ اور حاکم تھے۔ اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تو دنیا کی بادشاہت سے ان کا دل اچاٹ بالکل پھر گیا، اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تمنا لے کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی نے انہیں کہا کہ دیکھیں، اللہ کی ولایت کی نعمت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک لوگوں کے حقوق بندے پر باقی ہو، اس لیے آپ جائیں اور پہلے لوگوں سے حقوق معاف کروا کر آئیں۔ حضرت شبلی میں طلب سچی تھی، چنانچہ حقوق معاف کروانے کے لیے واپس چل پڑے۔ نہاوند کے علاقے کے قریب پہنچے، اب ان کو احساس ہوا کہ میں جہاں حاکم بن کر رہا، اب میں وہاں کے لوگوں سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے، چند نوجوان کھڑے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے یہی وہ مینڈل کیس ہے جو بادشاہ تھا، اب اس نے بادشاہت چھوڑ دی۔ سو ایک نے پکڑا، دوسرے نے بال کھینچے، تیسرے نے کپڑے، انہوں نے گھت بنائی کہ امان الحفیظ۔ جب جان چھوٹی تو اب پہلے کے پاس گئے، کسی نے معاف کر دیا، کسی نے اپنے دل کی بڑاس نکالی، کسی نے مار پیٹ کر لی، کسی نے کہا اچھا میں تب معاف کروں گا کہ اتنی دیر دھوپ میں کھڑے رہو، کسی نے کہا جی میرے گھر کی دیوار تعمیر ہو رہی ہے تو مزدوروں کے ساتھ اتنے دن مزدوری کرو تب معاف کروں گا۔ 3 سال لگ گئے ان لوگوں سے ان کے حقوق کی معافی مانگنے میں۔ جو لوگ فوت ہو گئے تھے، ان کے ورثہ تھے، ان سے بھی معافی مانگی، حتیٰ کہ 3 سال میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا ان کے ذہن میں کہ جس کا انہوں نے حق دینا ہو۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کے پاس آئیں، چند دنوں کی تو جہات نے ان کو حضرت شبلی بنا دیا۔ ان کی توجہات نے ان کی طرف مائل ہونے کے توجہات ان کو ایسا امام بنا دیا کہ ابھی تک بھی اس کی نام ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نعمت ملے تو بیٹھیں اور اپنی فہرستیں بنائیں، 1 دن لگے، 2 دن لگے، جتنے دن لگے، سوچیں میں نے کس کس کی غیبتیں کی ہیں، کس کس کے حقوق پامال کیے ہیں، کس کو دینا ہے، کس کو بوجھ میرے سر پر ہے، ساری تفصیل لکھیں اور اس سے معافی مانگیں۔ جب اس سے ہم جان چھڑا لیں گے تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دوڑے ہوئے جائیں گے۔ یہ پاؤں کی زنجیریں ہیں، یہ آگے چلنے نہیں دیتے، پھنسے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ دوسروں کا حقوق ادا کرنا ہے۔
حقوق العباد کا کتنا اثر ہوتا ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سردیوں کی لمبی رات مسجد میں آئے، نفلیں پڑھ پڑھ کر تھک گئے، بستر نہیں تھا، صف بچی ہوئی تھی، تو صف کے کنارے پر سوئے اور لپیٹنا شروع کر دیا اور اپنے اوپر صف کو لپیٹ لیا. صف کے اندر لپٹے پڑے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک روشنی ہوئی اور کچھ بڑے منور چہرے والے لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی محفل لگائی، اپنا حلقہ لگایا. جب کچھ آپس میں بات چیت کرنے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی غیر بھی نظر آتا ہے. تو جوان کا امیر جو ان کا امیر تھا کہنے لگا، ہاں یہ ادم کا بچہ پڑا ہے اور یہ بھی ولی بننا چاہتا ہے، اور یہ کیسے ولی بن سکتا جب کہ اس نے فلاں بندے کی کھجور کو بغیر اجازت کے اٹھا کر کھایا ہوا ہے، یہ کیسے ولی بن سکتا ہے. یہ کہہ کر چلے گئے. ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں نے کھجوریں خریدی تھی، یہ تو کھجوریں میں نے خریدی تھی. جب چلنے لگا تو ایک کھجور پاؤں کے قریب گری پڑی تھی. میں نے گمان کر لیا کہ میرے حصے سے گری ہے، حالانکہ وہ تو دکاندار کے حصے میں سے گری تھی. تو اس طرح کھجور کھا لینے سے میں کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کرنے کے گناہ سے مرتکب ہو گیا. فرماتے ہیں اگلا دن ہوا، میں نے جا کر اس سے معافی مانگ لی. جیسے ہی میں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا. ایک کھجور کھانے کی وجہ سے ابدال کا جو رتبہ ملنا تھا وہ رک گیا تھا. میرے بھائی بزرگو، ابھی ہم اپنا خیال کریں، ہم کتنے ناحق چیزوں کو کھائیں. ہم چیز خریدنے جاتے ہیں، پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے ٹیسٹ کرنے کی. ہاں ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو اس کے سامنے سے میں کہہ رہا ہوں، اب اس کا دل کا حال پوچھو. تو بہرحال یہ تو ہم سمجھتے ہیں بہت معمولی کام ہے، لیکن یہ انسان کے درجاتوں کو گرانے والی چیزیں ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.